بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک کسان اور بادشاہ کی کہانی ہے۔ پرانے زمانے میں ایک شہر سے کوسوں دور ایک گاؤں میں سیلاب آ گیا۔ ہزاروں لوگ پانی میں بہہ گئے، لاتعداد گھر تباہ ہو گئے اور سینکڑوں لوگ پانی میں ڈوبنے سے بچ گئے، مگر ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ بچا۔ گاؤں میں ایک غریب کسان تھا، ایک سونار تھا، ان کی آپس میں اچھی دوستی تھی۔ اس نے سونار کو تلاش کیا تو اتفاق سے اس کا گھر اور سب کچھ سلامت تھا۔ کسان اپنی بیوی کے ساتھ جب اپنے دوست سونار کے پاس پہنچا تو وہ بھی اپنی پریشانی بیان کرنے لگا۔ بھائی، میرا گھر تو سب سیلاب میں بچ گیا، مگر دکان سیلاب سے برباد ہو گئی اور تمام مال زیورات بھی سیلاب کی نظر ہو گئے۔ تو پھر کیا کریں؟ کسان نے سونار سے سوال کیا۔ میرا خیال ہے کہ شہر چلتے ہیں، وہاں جا کر ضرور کہیں نہ کہیں نوکری یا مزدوری مل جائے گی۔ راستہ بہت طویل ہے اور ہمارے پاس کوئی سواری بھی نہیں، راستے میں جنگل بھی آتے ہیں۔ کسان نے خیال پیش کرتے ہوئے کہا۔ تو کیا ہوا، ہمت کرو، اللہ مالک ہے، یہاں تو کوئی ہماری مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ بادشاہ کو کیا پتا ہم پر کیا مصیبت گزری ہے۔ سونار کے خیالات سے کسان کو ہمت اور حوصلہ ملا۔ اس کی بیوی نے مشورہ دیتے ہوئے کہا، بھائی سونار ٹھیک ہی تو کہتے ہیں، بادشاہ تک ہمارے حالات اور مصیبت کی خبر دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو کل صبح یہاں سے روانہ ہوں گے۔ سونار نے مشورہ دیتے ہوئے کہا، ہم دونوں کے بیوی بچے گاؤں میں ہی رہیں گے، دوسرے گاؤں میں میرا بھائی کھانے پینے کا سامان لے کر آنے والا ہے، تم اس کی فکر نہ کرو۔ ہاں سونار بھائی، مشورہ تو تم نے ٹھیک ہی دیا ہے۔ آخر دونوں نے ضرورت کا کوئی سامان ساتھ لیا اور شہر کی طرف چل پڑے۔ چلتے چلتے شام ہو جاتی تو کسی محفوظ درخت پر چڑھ کر آرام کر لیتے۔ جب دن نکلتا تو سفر شروع کرتے۔ چلتے چلتے آخر کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو گیا۔ سونار کو بخار نے آن گھیرا اور وہ بیچارہ چلنے سے بھی معذور ہو گیا۔ آخر کسان نے اسے درختوں کی آڑ میں محفوظ جگہ پر لٹا دیا، چاروں طرف آگ روشن کر دی تاکہ کوئی موذی جانور یا درندہ قریب نہ آ سکے، اور خود گرتا پڑتا جنگل میں پھل تلاش کرنے چل دیا۔ کچھ دور چلا تھا کہ راستے میں اسے ایک شیر ملا جو درد کی تکلیف سے بے حال ہوئے جا رہا تھا۔ شیر کو دیکھ کر کسان کی تھرتھری سی لگ گئی، مگر شیر پھر بھی نہ اٹھ سکا، بلکہ کسان سے کہنے لگا، اے بھائی، میں تجھے کچھ نہ کہوں گا تو میری مدد کر دے، اللہ تیرا بھلا کرے۔ کسان نے شیر کو انسان کی زبان میں بات کرتے دیکھا تو ڈر گیا۔ شیر نے کہا، اے بھائی، مجھ سے نہ ڈر، میں نے اللہ سے مدد مانگی ہے کہ مجھے بات کرنے کے لیے کچھ دیر کے لیے زبان دے دے۔ کسان کے اندر ہمت پیدا ہوئی، اس نے قریب جا کر پوچھا، اب بتا تیری کیا مدد کروں؟ بھائی، میرے پچھلے پاؤں میں بہت بڑا کانٹا گھس گیا ہے جس کی تکلیف سے مرا جاتا ہوں، تجھے خدا کا واسطہ یہ کانٹا نکال کر میری جان بچا لے، ورنہ کوئی شکاری ادھر آ گیا تو میری کمزوری سے فائدہ اٹھا کر مجھے قید کر لے گا۔ کسان نے خدشہ ظاہر کیا، کانٹا تو نکال دوں گا، مگر کیا بھروسہ تو مجھے کھا نہ لے؟ شیر نے عاجزی سے کہا، وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھے ہرگز کوئی نقصان نہ پہنچاؤں گا، بھلا کوئی اپنے محسن کو بھی نقصان پہنچاتا ہے؟ ایسا تو تم انسانوں میں ہوتا ہوگا۔ کسان نے ہمت کی اور آگے بڑھ کر شیر کے پاؤں سے اندر گھسا ہوا کانٹا نکال دیا، زخم صاف کر کے اوپر رومال سے پٹی باندھ دی۔ شیر نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، اے نیک انسان، تیری اس نیکی کا میں کیا بدلہ دوں؟ آ چل میرے ساتھ، شیر نے کہا۔ کسان شیر کے ساتھ چل پڑا۔ کسان نے شیر سے کہا، اے شیر بھائی، میرے ایک اور ساتھی کچھ دور جنگل میں بیمار پڑا ہے اور کمزوری کی وجہ سے اس سے چلا بھی نہیں جا رہا، پہلے مجھے کچھ کھانے کے لیے جنگلی پھل کا درخت بتا دے تو مہربانی ہوگی۔ شیر نے کہا، اے نیک انسان، تیرا دوست بھی میرا دوست ہے۔ کچھ دنوں پہلے دو شکاری اس جنگل میں مجھے شکار کرنے کے لیے آئے تھے، میں نے اور میری شیرنی نے موقع پا کر ان دونوں پر حملہ کر کے انہیں ہلاک کر دیا تھا۔ ان کے ساتھ کھانے پینے کا سامان تھا، وہ محفوظ ہے، پہلے ادھر چل اور سامان تو اٹھا لے، اور پھر میں تجھے ایک ایسی نایاب بوٹی کا پودا دکھاؤں گا، چاہے کیسا ہی بیمار ہو اس کی پتیاں پیس کر مریض کو پلا دے، انشاءاللہ ایک دو دن میں بالکل تندرست اور توانا ہو جائے گا۔ ہم جانور بھی بیمار ہوتے ہیں تو اکثر یہی بوٹی تلاش کر کے کھا لیتے ہیں۔ پھر شیر نے ایک درخت کے نیچے کھانے پینے کا سامان کی طرف لے جا کر کہا، اے نیک آدمی، یہ سامان اٹھا لے۔ کسان کھانے پینے کا سامان کپڑے میں باندھ کر کاندھے پر اٹھا کر شیر کے ساتھ چلنے لگا۔ کچھ دور جا کر شیر نے چھوٹے چھوٹے پودوں کی طرف پنجے سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، کسان، یہ ہے وہ پودا جو ہر بیماری سے اللہ کے نام سے شفا دیتا ہے۔ غریب آدمی نے جلدی جلدی کچھ پودے توڑ کر سامان میں رکھ لیے۔ شیر نے مشورہ دیا، یہ بوٹی تم اپنے دوست کو کسی پتھر سے کچل کر پانی سے کھلا دینا، انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں تندرست ہو جائے گا۔ کسان نے شیر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا،
اے شیر، بہت بہت شکریہ، اب مجھے اجازت چاہیے، میرا دوست میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ شیر نے کہا اے بھائی اتنی جلدی نہ کر، مجھے کچھ اور بھی خدمت کرنے دے۔ کافی دنوں پہلے ایک شہزادہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں شکار کھیلنے آیا تھا، مگر چیتے اور ریچھ نے ان پر حملہ کر دیا تھا۔ کچھ جان بچا کر بھاگ نکلے مگر شہزادہ اور اس کا ایک ساتھی مارے گئے۔ شہزادے کے گلے میں موتیوں کے ہار تھے۔ چیتا اور ریچھ ان کی لاش کو کھا رہے تھے کہ اچانک میرا ادھر سے گزر ہو گیا۔ میں جو زور سے دھاڑا تو وہ ڈر کر بھاگ گئے۔ یہ ہیرے موتیوں کا ہار میں لے آیا اور اپنی غار میں ایک جگہ چھپا دیے۔ یہ تم لے جاؤ بادشاہ کو دے دینا، شاید بادشاہ اور ملکی شہزادے کے غم میں روتے ہوں گے۔ شیر کسان کو غار کے اندر لے گیا اور پنجے مار کر ایک جگہ گھاس میں چھپے ہوئے ہار کو نکال کر کسان کو دکھاتے ہوئے کہا اسے تم لے جاؤ، جو چاہو کر لینا، مگر اچھا ہوگا بادشاہ کو بتا دو تاکہ تمہیں اس سے بھی زیادہ انعام ملے۔ کسان نے شیر کا شکریہ ادا کیا۔ شیر نے کہا خدا حافظ، ہمیشہ نیک رہنا اور نیکی کرتے رہنا۔ کسان شیر سے رخصت لے کر اپنے ٹھکانے پر آ گیا۔ سنار کو اٹھا کر اسے بوٹی کچل کر پلا دی۔ کچھ دیر میں سنار کا بخار ختم ہو گیا اور وہ بھلا چنگا نظر آنے لگا۔ کسان نے اسے جب تمام حالات بتائے اور شہزادے کے قیمتی ہار کے بارے میں بتایا تو سنار کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا اور وہ جوہرات کو چرانے کی ترکیبیں سوچنے لگا۔ کھانے پینے کا ذخیرہ مل چکا تھا، لہٰذا دونوں پھر شہر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں آتا ہوا ایک قافلہ مل گیا اور وہ بھی قافلے میں شامل ہو کر چل پڑے۔ شہر کے پاس ایک مسافر خانے میں یہ دونوں ٹھہر گئے۔ سنار کے دل میں لالچ تھا، جیسے ہی موقع ملا وہ جواہرات چرا کر بھاگ نکلا اور گھر کی راہ لی۔ ادھر ملکہ بیٹے کے غم میں بیمار ہو کر موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا تھی، اور بادشاہ نے بھی اعلان کر رکھا تھا کہ جو کوئی ملکہ کا علاج کر کے اسے اچھا کرے گا اس آدمی کو میں آدھی سلطنت انعام میں دے دوں گا۔ ملکہ روز بروز موت کی طرف جا رہی تھی۔ بڑے بڑے مشہور طبیب آ رہے تھے مگر کسی سے شفا نہیں ہو رہی تھی۔ کسان بادشاہ کے محل پہنچ گیا اور سپاہیوں سے آنے کا مقصد بیان کیا تو وہ بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے اسے اوپر سے نیچے دیکھتے ہوئے کہا اے شخص، یہاں کئی ملکوں کے معالج آئے ہیں، تم تو طبیب بھی نہیں لگتے ہو، پھر کہو کیسے علاج کرو گے؟ ہم پہلے ہی شہزادے کی جدائی کا غم میں مبتلا ہیں۔ کسان نے کہا اللہ آپ کو اور ملکہ کو سلامت رکھے۔ بادشاہ سلامت مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ آپ مجھے ملکہ عالیہ کے پاس لے چلیں، انشاءاللہ پہلے ہی خوراک سے اللہ شفا عطا فرمائے گا اور وہ تندرست ہونے لگیں گی۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا یہ بات ہے تو میرے ساتھ چلو۔ بادشاہ ملکہ کے پاس کسان کو لے گیا۔ کسان نے جیب سے بوٹی نکال کر اسے پانی میں گھول کر پی، جیسے ہی پلایا ملکہ کے ہاتھ پاؤں میں جنبش پیدا ہونی شروع ہو گئی اور انہوں نے آنکھیں کھول دی۔ دوسرے ہی دن وہ بات چیت کرنے کے قابل ہو گئی۔ تمام کنیزیں اور خود بادشاہ بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ شام تک ملکہ جسمانی طور پر بالکل ٹھیک ہو گئی۔ بادشاہ نے اس غریب کسان کے لیے خزانے کے منہ کھول دیے۔ کسان کو آدھی سلطنت دینے کا بھی اعلان کر دیا۔ کسان نے بادشاہ سے کہا علیجا شہزادہ اور شکار کے دوران مارا گیا تھا۔ پھر شروع سے لے کر آخر تک کسان نے سارے حالات بادشاہ کو بتا دیے کہ کس طرح وہ جنگل میں گیا تھا اور اسے وہ ہار ملا تھا اور کس طرح وہ سنار وہ ہار لے کر بھاگ گیا۔ گاؤں میں سیلاب اور اس سے ہونے والی تباہیوں کے بارے میں بھی بادشاہ کو آگاہ کر دیا اور اس سے مدد کی اپیل کی۔ بادشاہ کو سنار کے دھوکے بازی پر سخت غصہ آیا۔ اس نے فوراً سپاہیوں کا ایک دستہ روانہ کرتے ہوئے سنار کی فوری گرفتاری کا حکم جاری کر دیا اور گاؤں والوں کے لیے امدادی سامان اور مدد کے لیے کارندے بھیجے۔ سنار کو اس کے گھر سے گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیا گیا۔ بادشاہ نے اعلان کرتے ہوئے غصے سے کہا چوروں لٹیروں کے لیے اس ملک میں کوئی جگہ نہیں۔ بادشاہ نے کسان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے آدھی سلطنت دینے کی خواہش کی تو کسان نے کہا بادشاہ سلامت، آپ اور آپ کو حکومت سلامت ہو، مجھے اس سلطنت کی ضرورت نہیں ہے۔ بادشاہ اس کی ایمانداری سے اتنا متاثر ہوا، اس نے کہا نہیں مجھے ایسے ایماندار لوگ تو چاہیے، چلو پھر ایسے کرتے ہیں کہ تم میرے وزیر بن جاؤ، اور اس طرح اس غریب کسان کو وزیر بنا دیا اور غریب کسان اپنی ایمانداری کے بل بوتے پر سلطنت کا وزیر بن گیا۔ سچ ہے ایمانداری میں بڑی طاقت ہے۔ تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں۔ مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ عرفان فانی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔